السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان کی معاشی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کی بات کریں تو خطے میں پاکستان کو ایک بھرپور مقام حاصل ہو چکا ہے اور پاکستان اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے ہر گزرتے روز کے ساتھ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل پریشرز کا جہاں پہ کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، خاص طور پہ افغانستان سے جو امریکن فورسز سے انخلا کے بعد جو ایک پریشر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر، جس کے اوپر عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، جنہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ جملے ہیں جس کے بعد پاکستانی جو ایک شناخت دنیا بھر میں بحال ہوئی، پاکستانی خود مختاری دنیا بھر میں بحال ہوئی، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو کہ سالہ سال سے ایک بتا رہے تھے کہ پاکستان کبھی بھی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، پاکستان کبھی بھی ایسی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جو وہ اس کی نہ ہو، اور یقینی طور پہ ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو موقف تھا اس کو دہرا دیا۔ لیکن جب سے یہ موقف دہرایا گیا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ہلچل نظر آ رہی ہے۔ اس ہلچل کے ساتھ ہی معاملات تبدیل ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ تھیں، ایف اے ٹی ایف کے لیے تھیں، وہ تمام تر ایکسپیکٹیشنز میں اب کچھ رکاوٹ سی نظر آ رہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس کی رائے یہ بھی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان نے اس ملک کو جو ہر بار پاکستان کو ڈو مور کہا کرتا تھا، اس بار جب کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو شاید پاکستان کو اس کے کچھ نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کی قوم کہاں تک تیار ہے اور آنے والے دنوں میں معاملات کیا ہوں گے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جبران سرفراز، جو کہ ایکسپرٹ ہیں، اکانومی کے لحاظ سے کافی زیادہ معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں، اکانومی کیا معاملات ہیں، اور یہ سارے معاملات کی طرف بات کریں گے جبران صاحب سے۔ جبران صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ ویلکم۔ جبران صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس بجٹ آیا، بجٹ کی اگر ہم پہلے بات کریں تو پری بجٹ ہم نے دیکھا کہ ایک سٹاک مارکیٹ ہو، اکانومی میں کافی زیادہ پازیٹیو نیوز آ رہی تھی، مارکیٹ تیزی سے آگے کی طرف موو کر رہی تھی، لوگوں کے سینٹیمنٹس پازیٹیو تھے۔ لیکن ابھی بجٹ اناؤنس ہی ہوا ہے، ابھی تک یہ ایک ایکٹ کی صورت نہیں بنی، لیکن یہ جو ریلی تھی یہ دم توڑتی ہوئی نظر آئی، جو پازیٹیوٹی تھی اب وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ کیا وجوہات ہوئی ہیں اس کے پیچھے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ منیر صاحب کہ آپ نے مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا۔ تو پہلے تو یہ کہ بجٹ کا جو ہمیں انتظار تھا، کافی ٹائم سے ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے، اور یہ تقریباً ہماری جو ایکسپیکٹیشن بہت ہائر تھی، لیکن پھر بھی تقریباً ایوریج جو ہے ہم نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا، تقریباً اگر اسٹاک کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیپٹل گین ٹیکس میں تھوڑی کمی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں تھوڑی کمی، اور جس طرح آٹو انڈسٹری میں یہ اس کے لیے بینیفیشری رہا ہے کہ 850 cc پہ کچھ ٹیکس کی چھوٹ دی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بجٹ، اور اس بجٹ کی جو خاص بات ہے کہ کوئی نیا ٹیکس، اضافی ٹیکس نہیں لگا، تو جس کا ہمیں ڈر تھا، لیکن ایک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، ورنہ تو بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے۔ تو یہ کہ بجٹ کے ساتھ، بجٹ تو ویسے آیا ہے بزنس فرینڈلی ہے، اور بلکہ اس کو جو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی جو بینیفٹ ہے اس میں خاص عوام کو بھی ہوا ہے۔ تو لیکن یہ جو ہم اسٹاک مارکیٹ کی طرف سے دیکھیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً بجٹ آنے کے بعد جو ہے فیکس اینڈ فگر کے حساب سے 50,000 کے اباو ہونی چاہیے بازار، لیکن اس طرح پرفارم نہیں کیا۔ تو یہ اس کے بعد دیکھیں، بجٹ کے بعد جو مسلسل تقریباً 1 سے 2 دن بازار چلی، اس کے بعد ڈاؤن فال تھوڑا شروع ہوا ابھی، لیکن ابھی جو آج اس دفعہ کہہ رہے ہیں رول اوور ویک ہے، تو تھوڑا سا یہ رکی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ جولائی کے بعد اس کا جو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، جو تیزی کا ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں جبران صاحب کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ کیونکہ رول اوور ویک ہے، اس وجہ سے مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں پریشر ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ بجٹ میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت، جو ڈرافٹ کی صورت ہے، یہ ایک حقیقی صورت بہت جلد لے لے گا۔ کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ بجٹ کے ڈاکومنٹ کے اوپر سائن ہو جائے گا تو پاکستان کی معیشت کے حالات میں اور زیادہ پازیٹیو خبریں آئیں گی، اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے پازیٹیو خبریں آئیں گی؟ بجٹ میں مطلب چیزیں تو اچھی رکھی، جس طرح ایف اے ٹی ایف کے بھی پوائنٹس کور کر رہے ہیں۔ میں ایف اے ٹی ایف کی طرف آتا ہوں، بالکل آ رہا ہوں ایف اے ٹی ایف کی طرف، لیکن اگر میں پریسائزلی پوچھوں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں تیزی آنے کے امکانات ہیں؟ بالکل تیزی آنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیں، نئی نئی کمپنیاں آئی پی اوز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ نئے انویسٹر کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، گین ٹیکس کم کیا ہے تو پھر انویسٹر کا جو تھوڑا سا پروفٹ مارجن بھی بڑھ گیا ہے، اور مطلب جو پبلک ہے، جو انویسٹرز ہیں، وہ خوش ہیں حکومت سے کہ جو بھی مطلب انہوں نے ان کے بس میں تھا، مطلب تقریباً اتنوں فیور دی ہے۔
لیکن یہ کہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو ریزالو, مطلب اتنا آرام سے نہیں ہوگا, تقریباً 1-8 سال 6 مہینے تقریباً لگیں گے تھوڑا سا اس کو اسٹیبل ہونے میں. تو اس طرح آپ جیسے ابھی سب چیزیں بہتر ہونے لگی تو پھر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کروڈ آئل کی جو پرائسز ہیں دوبارہ بڑھ گئی اور انفلیشن ریٹ بھی تھوڑا بڑھ گیا, تو یہ US ڈالر پرائسز ہیں وہ بھی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, گولڈ پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ آتے رہتے ہیں, ہرڈلز آتے رہتے ہیں, تو یہ کہ زیگ زیگ کر کے انشاءاللہ یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم جس طرح بہتر چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جبران صاحب ایک بات بتائیں, اکثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا جو ابھی بیک بون کہا جا رہا ہے, ڈفرنٹ سیکٹرز ایگریکلچر وغیرہ تو ہیں, لیکن سی پیک کو پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے. اس وقت جب US فورسز کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے, اور جس طریقے سے وہاں سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں فوجی اڈے دیے جائیں یا پاکستان میں ایک اسپیس دیا جائے تاکہ وہ یہاں سے بیٹھ کے کاروائی کر سکیں, یہ صورتحال جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے, یقینی طور پہ اس میں کہیں نہ کہیں کشیدگی ہوگی اور اس سے کہیں نہ کہیں سی پیک کا معاملہ بھی متاثر ہوگا, معیشت کو بھی کہیں نہ کہیں ڈینٹ لگے گا. تو کیا اگر یہ ڈینٹ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ڈینٹ وقتی ہوگا یا یہ تھوڑا لانگ ٹائم کے لیے سسٹین کرے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ جو عمران خان کا جو ایک ورڈ تھا, کوٹیشن تھا, ایبسولوٹلی نو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے کبھی کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے مطلب ان کو سامنے کاؤنٹر جواب دے. تو یہ عمران خان کی طرف سے بہت اچھا پیغام گیا ہے, جو پاکستان کی جو سرزمین ہے افغانستان کے لیے استعمال کرنے کا صاف صاف منع کر دیا ہے. تو اس سے تھوڑا سا پرابلم تو آئے گا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پاورفل بھی ہو جائے گا پاکستان, اور چیزیں بھی بہتر ہوگی, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب سیٹل بھی ہو جائے گا. مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم تھوڑے سے معاملات کشیدہ ضرور ہوں گے, ضرور لانگر رن میں اس کا پاکستان کو بینیفٹ اس کا بینیفٹ ہی لانگر رن میں ملے گا آپ کو, کیونکہ فوراً ابھی چیزیں نیگوشیشن ہوگی, کافی چلتی رہیں گی, نیگوشیٹ چلتا رہے گا, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم نا. تو یہ تھوڑا ٹائم بعد انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیولی آپ تھوڑے ٹائم بعد لانگ ٹرم میں آپ کی صورت میں دیکھیں گے, جو پاکستان کی جو اکانومی بیسٹ ہو جائے گی, US ڈالر جو پرائسز ہیں وہ نیچے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اور دوسری جو چیزیں ہیں معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا جبران صاحب, اگر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کہیں نہ کہیں ایک ٹرننگ فیس پہ, بڑے کریٹیکل مومنٹ پہ اس وقت موجود ہے, اگر اس معیشت کی بات کریں تو آنے والے دنوں جس طریقے سے بجٹ اناؤنس ہوا, بزنس کمیونٹی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, یقینی طور پہ بات بھی ویسی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا اوور آل رسپانس اس بجٹ کے لحاظ سے کافی زیادہ پازیٹیو ہے. ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت میں ایک ہمیں سڈن چینج دیکھنے کو ملے گا؟ جس طریقے سے لاسٹ ایئر ہوا, GDP کے نمبرز ہم نے دیکھا بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے, جو ایکسپیکٹیشنز تھیں گروتھ کی وہ تمام تر ایکسپیکٹیشنز بیٹ ہوئیں, اور شاید آنے والے سال کے لیے بھی کچھ ایکسپرٹس کی رائے یہی ہے کہ پاکستان نئی ایکسپیکٹیشنز جو بن رہی ہیں ان کو بھی بیٹ کرے گا اور نئے ہائٹس کو ٹچ کر سکتا ہے. بالکل, جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جو لاسٹ ایئر جو گیا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا نے سفر کیا ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, تو اس سے گلوبلی پرابلم تھا. تو یہ کہ پھر بھی پاکستان کی کارکردگی بہت بہتر ہے, اگر یہ کووڈ نہیں ہوتا تو پھر اور زیادہ اچھی پرفارمنس ہوتی. اور دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں ایکسپورٹس کے فگر جو آپ GDP کے, ہم نو بڈی ایکسپیکٹنگ دیٹ 4% سے اوپر آئے گی, لیکن یہ کہ بہت اچھا اچیو کیا کہ جو GDP کا گروتھ ریٹ ہے اس کو تقریباً اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5-6% جو ہے نیکسٹ ایئر کے لیے. تو یہ سب چیزیں اگر کووڈ کا جب سے یہ ویکسین وغیرہ کا جو پرابلم ہے, جو کووڈ کی چیزیں ہیں, جو آپریشن سارے بند تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور تو یہ سب بحال ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ سب چیزیں ضرور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. جس طریقے سے معیشت ٹریک پہ آتی نظر آ رہی ہے, اسی طریقے سے پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات جس طریقے سے جبران صاحب نے دہرائی, میں بھی یہ بات شاید دہرا دوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان نے جو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور ایک ایسا سٹیٹمنٹ جو کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے بڑا اہم تھا, وہ یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا خان صاحب نے, اور اس بات کو واضح کر دیا کہ پاکستان ہرگز کسی بھی طور پہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا, خاص طور پہ اگر وہ کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں. پاکستان کا یہ جو دو ٹوک موقف رہا, اس نے پاکستان کے ایک سٹانس کو پوری دنیا کے سامنے واضح ضرور کر دیا. اس سے شاید شارٹ ٹرم میں کچھ معاملات مشکلات بڑھائیں, لیکن آنے والے سالوں میں, آنے والی صدی میں
यकीनी तौर पे इस जुमले को याद रखा जाएगा और कहा जाएगा कि शायद ये जो फैसला इस वक्त किया गया वो काफी बेहतर हुआ था। ये सारे मामला पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तानी सालमियत को लॉन्गर रन में काफी ज्यादा बेहतर सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये मामला यहां खत्म नहीं होगा, इसका असर पाकिस्तान के FATF के मामला के ऊपर भी आएगा। क्या FATF के मामला जिसमें पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है, वो मामला में पाकिस्तान सुरखरू होके एक बार फिर से व्हाइट लिस्ट में आ सकेगा या नहीं? और आने वाले दिनों में इस बजट के बाद पाकिस्तान की मईशत के कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर असरात मुस्बत आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।